بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک محترم ناظر ہیں جاوید بھائی، انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں ایسے ادارے میں کام کرتا ہوں جہاں رشوت سے میں نہیں بچ سکتا ہوں، تو رشوت کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ محترم جاوید بھائی، میں نے آپ کا سوال ریپیٹ کیا ہے اور آپ کو سنایا ہے۔ رشوت پر انگنت آپ کو علماء اکرام کے لیکچر، علماء اکرام کے خطاب اور علماء اکرام کی تقاریر اس پر مل سکتی ہیں۔ آپ جس بھی محکمے میں ہو، جہاں بھی ہوں، وہ آپ عدلیہ کے ساتھ وابستہ ہوں یا انتظامیہ کے ساتھ، ملک کے طول و عرض کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان میں آپ جس میں بھی ہوں، محترم راشی اور مرتشی دونوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ یہ مال حرام ہے ان کے لیے۔ اب پڑھ لیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 188، اس کے اندر اللہ ذوالجلال نے صحیح عبارت النص کے اندر فرمایا، قرآن کا ٹیکسٹ ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کسی کا بھی آپ مال نہیں کھا سکتے۔ آپ کو اپنے حق پر شاکر ہونا ہوگا اور اپنے اندر یہ کنڈیشن پیدا کرنا ہوگی کہ میں نے رشوت نہیں لینی کسی بھی حوالے سے، اور جس وقت آپ اس کے اوپر سختی سے عمل کریں گے، اللہ ذوالجلال ضرور آپ کے لیے کوئی راستہ کھول دے گا۔ دوسری سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں ہے، اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دوسروں کا مال آپ باطل طریقے سے نہیں کھا سکتے۔ اسی لیے اسلام اور بانی اسلام کی تعلیمات، اسلامی نظم و نسق کے اندر انسان کے معاملات کو مقدم رکھا گیا ہے۔ دوسرا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر نقل کیا ہے، اور اسی حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی شریف کے اندر بھی نقل کیا ہے، اور اسی حدیث کو ابن ماجہ جو حدیث کے 6 نمبر کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر امام احمد بن حنبل نے تقریباً 5 مرتبہ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ صرف ایک حدیث کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے راشی کے اوپر بھی، رشوت لینے والا، اور مرتشی کے اوپر بھی، رشوت دینے والے کے اوپر بھی۔ دوسرا محترم، ابن ماجہ کی جو حدیث ہے اس کے اندر آتا ہے کہ لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ الفاظ صادر ہوتے، لعنت اللہ الراشی والمرتشی، کہ اللہ کی لعنت ہے رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے کے اوپر۔ میں نے آپ کو کہا ہے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث 5 مرتبہ، اور اس حدیث کے بارے میں حکم یہ ہے کہ الحدیث صحیح، یہ صحیح حدیث ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے قرآن پاک کی 2 مقام سے آیات طیبات سنائی ہیں کہ رشوت جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارے ملک کے طول و عرض کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں، آئے دن ہماری اخباروں کے اندر مختلف ایجنسیز، مختلف NGOs اس کے اوپر بات کرتی ہیں کہ پاکستان کے اندر رشوت زیادہ ہے۔ تو محترم یہ سمجھ لیں کہ یہ رشوت آپ لے کر آئیں گے تو اپنے بچوں کو کھلائیں گے،
یہ رشوت کا مال آپ لے کر آئیں گے، اپنے والد کو کھلائیں گے، اس کو حج کرائیں گے، اپنی والدہ کو عمرہ کرائیں گے، کبھی آپ اپنی بچی کو جہیز بنا کر دیں گے، تو اس کے اندر خون ہوتا ہے، یہ قطعاً آپ کو روا نہیں ہوتا۔ یہ سمجھ لیں کہ میں لوگوں کا خون چوس چوس کر اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو، اپنی نسل کو پالنا چاہتا ہوں۔ خدا رہا اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ میری جہاں تک بھی آواز جائے، وہ کسی بھی طبقہ کے ساتھ اور کسی بھی ادارے کے اندر کوئی ہو، رشوت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بالکل اسٹریٹ فارورڈ جو صحیح کام ہے، جو آپ کو قانون کہتا ہے، پھر اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر، دماغ کے اندر سجا کر بسا کر اپنے کام کریں، تاکہ اس کے اندر آپ کی نجات بھی ہے اور اس کے اندر آپ کی کامیابی بھی ہے۔ لیکن رشوت کا مال آپ لائیں گے، عمرہ آپ کریں گے، لوگ ضرور آپ کو معتمر کہیں گے، آپ کے والد حج کریں گے، اس کو حاجی صاحب کہیں گے، آپ کو لوگ حاجی صاحب کہیں گے، آپ سخاوت کریں گے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ سے جو مال نکل رہا ہے وہ لوگوں کی خون پسینے کی کمائی تھی، جس کو آپ نے ناجائز طریقے سے ہتھیایا اور خود عیاشی کرنے لگے۔ پھر دیکھیں کئی میں نے ایسے راشی لوگوں کو دیکھا ہے، اولاد پر پڑ گئی، بچے پاگل ہو گئے، بیٹیاں جو ہے نا وہ لولی لنگڑی ہو گئی۔ اس لیے میں قطعاً بھی شریعت مطہرہ کے اس قانون کو آپ سن کر اس پر بالکل آمادہ ہو جائیں۔ ہمیں نظر آتا ہے بڑے بڑے لوگ بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ رشوت کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بانے کرتے ہیں، لیکن ہم سب کو مل کر ایک تہیہ کر لینا چاہیے کہ آج کے بعد میں نے رشوت نہیں لینی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ آپ خود اندازہ فرمائیے گا، جس پر رسول اللہ لعنت فرمائے اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ ایمان کی اتنی چاشنی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کی لذت سے ہم ناآشنا ہو جائیں گے۔ اس لیے جاوید بھائی، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، قطعاً شریعت مطہرہ کے اندر رشوت کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ہر معاملے کے اندر اپنے سینئر کو بھی بٹھا کر خدا را اس کو کہیں یہ قرآن و سنت ہے، ہم کیوں نہ لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا کریں۔ رشوت لینے کے بغیر ہمیں جو اللہ نے حق دیا ہے، جو ایماندارانہ نوکری ہمیں مل گئی ہے، ہمیں اس کے اندر ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، تاکہ آنے والے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہماری ڈگر پر، ہمارے روش پر، ہمارے طریقے پر چلیں، تو ہم اس رشوت کی لعنت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے شریعت مطہرہ قرآن و سنت کی بات کرتی ہے، اور قرآن و سنت ہمیں رشوت لینے یا دینے سے، یہ جتنے ٹاؤٹ ہوتے ہیں یہ وقتی آپ کے پاس ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی آپ کو رشوت دینے والے ہیں یہ وقتی طور پر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، کل قبر کے اندر، قیامت کے اندر آپ نے جواب دینا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ حکم خداوندی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ تھے، میں نے آپ تک پہنچائے۔ اللہ آپ کی اولاد کو، آپ کے والدین کو، آپ کے خاندان کو، سب کو سلامت رکھے، اور اس نعوست سے اللہ آپ کو دور فرمائے، اور اللہ آپ کو اس حرام مال سے، گندے مال سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکیزہ رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے ایمان والوں کو کہا ہے پاکیزہ رزق کھاؤ، پاکیزہ، تاکہ نماز پڑھو تو قبول ہو، حج کرو تو قبول ہو، عمرہ کرو تو قبول ہو، نیکی کرو تو قبول ہو، خیرات کرو تو قبول ہو، کسی کی امداد کرو تو قبول ہو۔ اس لیے قرآن پر ہمیں چلنا چاہیے، اور تہیہ کر لینا چاہیے کہ اگر ہم کسی بھی ادارے کے اندر ہوں، کسی بھی پاکستان کے ادارے یا دنیا کے کسی جگہ پر، ہم نے رشوت نہیں لینی، اس لیے کہ میرے رسول اس کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے کہ قرآن اس کو ناپسند کرتا ہے، یہ غیروں کا کام تھا، اس کو ہم نے اپنا لیا، اور ہماری سچائی کو، ہمارے اخلاص کو، ہماری نرم دلی کو غیروں نے اپنا کر ترقی کر لی ہے، اس لیے ہم اس سے قطعاً ترقی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، آپ کو بھی اللہ ذوالجلال صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔